سلام دوستو، کیا آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار ون دنیا کی پہلی جنگی عظیم کیسے شروع ہو گئی اور کیا کیا واقعات سامنے آ گئے جس کی وجہ سے ساری دنیا میں جنگ پھیلنا شروع ہو گئی؟ تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سیریز میں کہ یہ ورلڈ وار ون کہاں سے شروع ہوئے اور کہاں پہ ختم ہو گئے اور کیوں یہ ساری کنٹریز ایک دوسرے پر اٹیک کرنے لگے۔ تو اسی ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ایک سٹوری کی ٹائپ میں، تو آری زندگی آپ سے ورلڈ وار ون کی یہ سٹوری کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ اگر آپ کہیں ایگزام دے رہے ہو یا کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ کو ورلڈ وار ون کے بارے میں سارا کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہوگا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ The front trenches would be taken in the first place. For 3 hours, the German heavy guns. At 7 in the morning, the bombardment switched. سب سے پہلے آپ کو ورلڈ وار ون سے پہلے جو میپ ہے 1940 سے 1914 سے پہلے جو میپ ہے وہ کچھ اسی طرح تھا۔ سب سے پہلے ہم میپ کو دیکھتے ہیں۔ یہ وہ میپ ہے جو پہلی جنگ عظیم سے پہلی تھی۔ یہ دنیا کا وہ نقشہ ہے۔ تو اگر ہم دیکھ لیں ادھر آسٹریا ہنگری، تو یہ آسٹریا ہنگری ہے اور اس کا کنگ پرنس جوسف جس کے سلطنت 1889 میں تھا اور اس کا خود 3 بیٹے تھے، لیکن وہ یہ سوچ رہا تھا اور اسی پریشانی میں گم تھا کہ اس کا ایک بھی بیٹا اس کا لائق نہیں تھا کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اور اس کے نہ ہونے کے بعد اس کی یہ ریاست اور یہ امپائر چلا سکے۔ لیکن ایسے میں اس کی خاندان میں ایک ہی لڑکا تھا جو اس کا بھتیجا تھا اور جس کا نام آرچ ڈک پرنس تھا۔ تو وہ اس سلطنت اور اس امپائر کو چلانے کی لائق تھی، تو اس نے اس کو ایک خط بھیجا اور اس کو انوائٹ کیا اپنے ملک میں۔ یہ ملک سے باہر تھا، تو جیسے اس کو یہ خط مل گیا تو اس نے سوچا کہ میں سب سے پہلے اپنے آسٹریا ہنگری میں جاؤں۔ تو یہ شہزادہ آرچ ڈک پرنس آسٹریا ہنگری میں آ کر ٹورز لگانا شروع کر دیا اس نے، تاکہ اس کو یہ سمجھ میں آ جائے اور خود اس کو سمجھا سکے کہ یہ ہمارے سلطنت، ہمارے امپائر آسٹریا ہنگری میں کیسے کیسے لوگ یہاں رہتے ہیں، اس کا رہن سہن کیسا ہے اور اس کی ضروریات کیا ہے، اس کی مسائل کیا ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے اس نے ڈیفرنٹ جگہ پر ٹورز لگائے۔ لیکن ایسے میں کچھ انٹیلیجنس آفیسر، کچھ ملٹری آفیسر نے آرچ ڈک پرنس اس شہزادے کو کہا کہ آپ جہاں پر بھی ٹورز لگا سکتے ہو، لیکن ایک ہی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آپ ٹورز نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس پہ ابھی ہم نے حملہ کیا ہے اور اس کو ابھی آپ کے چچا نے قبضہ کیا ہے اور آسٹریا ہنگری کے ساتھ اس کو ہم نے شامل کرنا ہے جس کا نام بوسنیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی آرچ ڈک پرنس اس نے اس کی بات کو اگنور کر کے اپنی بیوی کے ساتھ وہاں پر چلنا شروع کیا۔ جب وہ ادھر پہنچ گیا تو ویسا ہی ہوا جیسے اس انٹیلیجنس آفیسر نے آرچ ڈک پرنس کو کہا تھا کہ آپ ادھر کبھی بھی نہ جائے، وہ ہمارے ملٹریز کو بھی مار رہے ہیں اور ہم سب کو قتل کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں ایک باغی گروپ پیدا ہوا ہے جس کا نام بلیک ہینڈ ہے۔ تو اس کے ایک نوجوان، بلیک ہینڈ گروپ کے ایک نوجوان جس کا نام گوریلو تھا، اس نے آرچ ڈک پرنس اور اس کی بیوی کو قتل کیا۔ یہ بات اس کے چاچا کو پتا چل گیا تو بچہ بہت غصے میں آ گیا کہ اس کے سارے بیٹوں سے بالاتر تھا، وہ اس کے قابل تھا کہ اس کی سلطنت کو اور اس کی امپائر کو اس کے بعد کنٹرول کر سکے، اور اس کو اس بلیک ہینڈ گروپ والوں نے قتل کیا۔ تو ایسے میں بادشاہ نے ایک کمیٹی بلائی جس میں آرمی آفیسر، انٹیلیجنس اور بہت مشہور لوگ تھے۔ تو آرمی چیف نے اس کو ایک مشورہ دیا کہ ہم بوسنیا پر نہیں، سربیا پہ حملہ کریں گے۔ سربیا پہ حملہ اسی لیے ہم کریں گے کہ سربیا میں ایسے لوگ ہیں جو اس بلیک ہینڈ گروپ کے مدد کرتے ہیں اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ سربیا کے ہیں۔ تو سربیا میں ایک گروپ، ایک ٹائپ آف پیپل ہے جس کو سلیوک کہتے ہیں، اور یہ بلیک ہینڈ میں سارے لوگ جو ہے وہ سلیوک ہے۔ تو ایسے میں بادشاہ نے سربیا کو پیغام بھیجا کہ خود اپنے آپ کو سرنڈر کرو امن سے، تو ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ لیکن ایسے کون کرتا ہے جو بغیر ہتھیار نہ اٹھائے اپنے آپ کو تسلیم کرے؟ ایک جنگ کی طرف موڑ بن گیا۔ تو سربیا پہ حملہ کیا آسٹریا ہنگری نے، اور اس سے پہلے آپ کو کچھ ٹریٹیز میں بتاتا ہوں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ورلڈ وار ون کے جو ہے آپ کو مائنڈ میں رکھنا ہے اس ٹریٹی کو، جس کے بنا آپ اس ورلڈ وار کو کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ 2 گروپس بنے تھے دنیا میں اس وقت بہت بڑے۔ ٹرپل الائنس میں 3 کنٹری تھی، جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی، اور دوسری طرف اس کے مقابلے میں ایک اور گروپ تھا، ٹی آف انٹینٹا۔
تو اس میں بھی 3 کنٹری تھی، اس میں یو کے، فرانس اور رشیا شامل تھے۔ تو اس گروپ بننے کا مقصد یہ تھا اس ٹریٹیز کے کہ اس کے انڈر اگر اس 3 ملکوں میں کوئی بھی اس ایک پر بھی حملہ کرے گا تو ہم سارے مل کے اس کو جواب دیں گے اور ہم سب مل کے ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ لیکن جب آسٹریا ہنگری نے سربیا پہ حملہ کیا تو بادشاہ نے ان دونوں ممالک کو پیغام بھیجا اور کہا کہ چلو اکٹھے ہو کر سربیا کو آسانی سے قبضہ کریں گے، لیکن یہاں پہ اٹلی نے ان سے انکار کر دیا۔ اٹلی نے کہا کہ ہمارا معاہدہ، ہمارا ٹریٹیز تو اس پہ ہوا تھا کہ اگر ہم تینوں میں کوئی ایک بھی ہم پہ اٹیک کرے گا تو ہم اس کا منہ توڑ کر جواب دیں گے اور خود ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے۔ تو ایسے میں جرمنی نے آسٹریا ہنگری کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو آسٹریا ہنگری نے سربیا پہ اٹیک کر دیا اور سربیا کے لوگوں نے رشیا کو پیغام بھیج دیا، ادھر بھی سلیوک لوگ اس گروپ کے لوگ تھے، تو اس کو کہا کہ آپ ہماری مدد کرو، ہم پہ اٹیک ہوا ہے آسٹریا ہنگری کی طرف سے۔ ایسے میں رشیا نے آسٹریا ہنگری پر اٹیک نہیں کیا، اس نے جرمنی پر اٹیک کیا، کیونکہ جرمنی جو تھا آسٹریا ہنگری کے سپورٹ کرا۔ تو ایسے میں رشیا اور جرمنی میں بھی جنگ سٹارٹ ہو گئی اور جرمنی نے یہاں پر بیلجیم پر بھی اٹیک کر دیا۔ بیلجیم پہ اسی لیے اس نے اٹیک کر دیا کہ ہم فرانس پہ اٹیک کر رہے، کیونکہ فرانس جو تھا وہ رشیا کے ہیلپ کر رہا تھا، تو وہ بیلجیم پر اٹیک کیے۔ تو یہاں پہ ایک اور بات ہے جو آپ کو سمجھنا چاہیے، اس میں ایک ٹریٹی ہوا تھا، ورلڈ وار 1 سے پہلے ایک ٹریٹی ہوا تھا جس کا نام ہے ٹریٹی آف لندن۔ یہاں پہ جرمنی نے بیلجیم پر اٹیک کیا، تو بیلجیم اور یو کے کا ایک ٹریٹی ہوا تھا جس میں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کسی ایک پر بھی حملہ ہو جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہاں پہ ٹریٹی آف لندن اور ٹریٹی آف انٹانٹا کے انڈر یو کے جرمنی پر اٹیک کرتا ہے اور فرانس بھی جرمن پر اٹیک کرتا ہے، تو ابھی جرمنی تینوں سائڈ سے گرا ہوا ہے۔ تو ایسے میں یہ جنگ بہت خطرناک بن گئی یورپ میں۔ ایسے میں ایک ہی ملک اور تھا جو نیوٹرل تھا ابھی تک اور اس کو دیکھ رہا تھا، اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، جو اس جنگ کو دیکھ رہا تھا لیکن اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کر رہا تھا ابھی تک۔ جیسے سلطنت عثمانیہ بھی، اوٹومن امپائر بھی جنگ میں آ گئے تو اس نے دیکھا کہ صرف 2 ملک ہے، آسٹریا ہنگری اور جرمنی، اور رشیا، فرانس، یو کے، یہ مل کر اس پہ حملے کر رہا ہے تو اس کو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرے گا۔ تو سلطنت عثمانیہ نے دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے اس جنگ میں آ کر اپنے آپ کو خود ختم کر لیا۔ تو جیسے اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، آسٹریا ہنگری اور جرمنی کے ساتھ کھڑا ہو گئے تو اس نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا، تو یہ جنگ اور بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ ایسے میں ایک اور ملک تھا جو ابھی تک نیوٹرل تھا، کسی کے ساتھ بھی اس جنگ میں ابھی تک نہیں تھی، جس کا نام ہے امریکہ، یو ایس اے۔ یو ایس اے اس ٹائم اپنی اکانومی کو مضبوط کرنے میں لگی تھی، اس نے اسلحہ بیچ دیا ان سب کنٹریز پر اور خود کو اکانومی کو مضبوط کر رہا تھا، لیکن یو ایس اے سب سے زیادہ اسلحہ یو کے پر بھیج رہا تھا کیونکہ اس کی اکانومی اس وقت بہت سٹیبل تھی، بہت مضبوط تھی۔ لیکن جرمنی نے یہ غلطی کیا کہ اس کے کچھ جہاز یو کے کو آ رہے تھے اور اس نے یہ سمجھا کہ یہ امریکہ یو کے کی ہیلپ کر رہی ہے، نے اس کے جہازوں پر اٹیک کیا اور اس کو تباہ کر دیا اور ڈوب دیا سمندر میں، جس میں 112 لوگ مارے گئے امریکہ کی۔ دوسری بڑی غلطی یہ کی کہ اس نے ایک ٹیلی گرام کیا میکسیکو کو جو امریکہ کے ساتھ رہتی ہے، اور ان دونوں کا آپس میں ریلیشن کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ تو جرمنی نے کہا کہ میکسیکو اگر آپ امریکہ پہ اٹیک کریں گے تو ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ بات امریکہ کی آرمی کو پتہ چل گیا، تو 1917 میں امریکہ بھی اس جنگ میں اتر گئی۔ جب امریکہ میدان میں اتر گئی تو اس نے 14 پوائنٹس وڈرو ولسن جو امریکہ کی پریزیڈنٹ تھی اس نے پیش کیا۔ میں کچھ یہ بھی لکھا تھا کہ ہم اس جنگ کو روکیں گے اور انسانی حقوق کا تحفظ کریں گے اور اس کے بعد جنگ نہیں ہوگا، تو کچھ ایسے بات تھے جو 14 پوائنٹ میں تھے، لیکن بہرحال وہ بھی جنگ میں آ گئی اور الائٹ پاور اور بھی مضبوط بن گئے، اور اٹلی بھی اس کے ساتھ مل گئی تھی جو کچھ ٹائم تک نیوٹرل تھا، لیکن وہ بھی مل، اور جیسے امریکہ الائٹ پاور میں شامل ہو گئی تو بہت سارے کنٹری جو تھے وہ خود ہی شامل ہو گئے الائٹ پاور میں۔
تو ایک طرف 3 ممالک اور دوسری طرف ساری دنیا. اور ایسے میں جرمنی نے الائٹ پاور سے معافی مانگنا شروع کیا کہ ہمیں معاف کرو, ہم سے دنیا کی تاریخ میں بہت بڑی غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے یہ جنگ شروع کیا. لیکن اس پر کچھ سینکشن لگے گئے, کچھ جرمانے, بہت سب ہم آپ کو ایک اور ویڈیو میں بتائیں گے. ویسے یہ بہت الگ ہی ٹاپک ہے, ورلڈ وار 2 سے لگا ہے. تو ابھی 2 ممالک رہ گئے, آسٹریا ہنگری اور اوٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ. تو ساری دنیا نے اس کو ایسے ٹکڑے ٹکڑے کیا کہ ابھی تک آسٹریا ہنگری کا نام ہی نہیں ہے دنیا میں. آپ نقشے پہ کہیں بھی دیکھ سکتے ہو. اور آسٹریا ہنگری کو ختم کیا, اور دوسری طرف اوٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ, جس نے تاریخ میں بہت بڑی غلطی کی کہ اس نے اس جنگ میں حصہ لیا, وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور ابھی صرف ترکی بچے ہیں, اور اس پہ بھی بہت سارے سینکشن لگے ہیں. ٹریٹی آف لوزان 1923 میں ترکی پہ بہت سارے پابندی لگ گئی کہ آپ خود کے تیل اور گیس نہیں نکال سکتے, آپ 100 سال تک کوئی خلافت نہیں کڑا کر سکتے, آپ کے ملک پہ جو جہاز جائے گا آپ اس سے ٹیکس نہیں لے سکتے. ایسے بہت سارے سینکشن ترکی پہ لگ گئے جو ابھی ریسنٹلی ختم ہو گئے. لیکن یہ کچھ لوگوں کی ایسے ہی افواہ ہے کہ یہ دوبارہ ایک خلافت بنے گی. آپ خود سوچ لو, انڈیا کانٹیننٹ کتنا بڑا تھا, وہ سپریٹ ہو گئے, پاکستان بن گئے, بنگلہ دیش اور ایسے بہت ساری کنٹریز, وہ دوبارہ اکٹھے نہیں ہوئے. ویسے سار کو دیکھ لو, سارے ملک اس سے جدا ہو گئے, لیکن وہ ابھی ایک نہیں بن سکتا. لیکن ایک بات ہے کہ ترکی اپنی اکانومی کو اب بوسٹ کر سکتا ہے. اور فائنلی یہ جنگ 11 نومبر 1918 میں ختم ہو گئی. لیکن یہاں پہ ووڈرو ولسن, پریزیڈنٹ آف امریکہ, اس نے جو معاہدے کی تھے اپنے ساتھ سارے ملکوں کو اکٹھا کیا تھا الائٹ فورس میں, تو اس نے کچھ معاہدے پورے کیے کہ اس نے ILO بنائے, انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن, 1990 میں. لیبر کو کچھ حقوق دیے کہ اس میں بہت سارے لیبر استعمال ہوئے تھے اس جنگ میں, اور بہت سارے لیبر مرے تھے, تو اس کو کچھ حقوق دے گئے. اور لیگ آف نیشن بن گیا کہ دنیا میں دوبارہ ایسا جنگ کبھی بھی نہ ہو. لیکن جب لیگ آف نیشن فیل ہو گیا تو دوبارہ ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی. جو لیگ آف نیشن ہے وہ ابھی یونائٹڈ نیشن ہے. لیکن اس جنگ میں تقریباً 22 ملین لوگ مارے گئے. فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے بکس میں اور سب میں یہ باتیں ہو رہے تھے, جنگ کے فوائد بیان کی جا رہے تھے. لیکن فرسٹ ورلڈ وار 1 کے بعد ایک سارے بک سامنے آ گئے جس میں جنگ کے نقصانات بیان ہو گئے. تو چلیے ہمارے ساتھ کنٹینیو رہے ورلڈ وار 2 کے نیکسٹ ایپیسوڈ کو. والسلام.